اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک بہت زیادہ تقوی اور ورع. امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں بادشاہ کی بیٹی پر جناتے تھے، تو احمد کے پاس وہ آ جاتے تھے تو احمد ابن حنبل جوتا پھینک دیتے تھے کہ میرا جوتا لے جاؤ، وہ ٹھیک ہو جاتی. امام احمد ابن حنبل کا جب انتقال ہو گیا، اس کی جگہ جو شیخ بیٹھ گئے وہ اتنے تقوادار نہیں تھے. جب اس شہزادی کو پھر تکلیف ہوئی تو بادشاہ نے بتایا ان کو کہ امام احمد تو جوتا بھیجتے تھے، تو اس نے بھی اپنا جوتا بھیجا. تو وہاں سے جنات نے کہا کہ آئندہ اگر جوتا بھیجے تو یہ جوتا کسی اور جگہ سے نکالا جائے گا، ہم وہاں پہنچا دیں گے. آپ احمد ابن حنبل نہیں ہیں، ان کی بات ہم نہ مانتے تو ہمارے اوپر سے آگ برستی تھی. احمد ایسے تقویدار تھے. سب سے پہلا کام جو اس فن میں ہے وہ تقوی اور ورع ہے. کسی چیز کا بھی اتنا اثر نہیں ہے جتنا تقوی کا. بے انتہا 99% تقوی چاہیے، اور وہ ہم جیسے دیوانوں کے پاس کہاں ہے. اس لیے میرے جنات کے کام سے یا سحر توڑنے سے یا تعویذ لکھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے اس سلسلے میں معاف رکھا جائے. بلکہ میں مشورہ بھی اس باب میں نہیں دے سکتا ہوں، اس کی بھی پابندی ہے. ہاں درس دے سکتا ہوں، درس دے دیے میں نے آج. یہ پورا مکمل معاہدہ میں شامل تھا. جب مجھے کہا یہ نہ کر، میں نے کہا میں مدرس ہوں، قرآن و سنت پڑھاتا ہوں، اس میں انسانوں کی طرح جنات کا بھی علاج ہے. کہا بے شک آپ کریں، اس طرح کا بے شک آپ کریں. کہ درس پر کون عمل کرتا ہے؟ یہ بات میرے دل پر نقش ہے. یہ جنات نے کہا کہ درس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے بلند اخلاق اور ایفائے عہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو کچھ کہا ہے اس پر بڑی پابندی سے قائم ہے. اور بعض بڑے خطرناک قسم کے اوقات آئے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس عاجز اور فقیر کی عزت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اور لمحوں میں وہ لا ینحل مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے. امید ہے کہ ہم دیر تک اس عہد کے پابند ہوں گے. بلکہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا. یہ محترم مولانا مفتاح اللہ کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، دوسری بیوی سے بھی بچے مرتے تھے، ناتمام گر جاتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ اس کام سے توبہ کرو، اعلان کرو درس میں، ممبر پر، ویسے. اس کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہوئے. جنات قسم قسم کے کنڈے لڑتے ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے. اور ایک مخلوق ہے بہت بڑی، تعداد بہت زیادہ ہے، فسادات بھی ان میں بہت زیادہ ہے. آیت الکرسی 5 اور فرض نماز کے بعد سنت کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنا اہتمام کے ساتھ جنوں کے سلاطین پر دسترس حاصل ہو جائے گی. لیکن کام کوئی نہ لینا، کام کوئی نہ لینا. اور 3 آیتیں آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 آیتیں پڑھ لو اور جنی کو دم کر لو، اسی وقت افاقہ ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 2 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. یہ 3 آیتیں پڑھو. اور پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو، کہ ایسا نہیں کہ شادولہ بنا دے تجھ سے. مجھے پتہ نہیں تھا، میں ایک جنی کو دیکھنے گیا تو جب اٹھنے لگا تو کرسی میرے ساتھ اٹھتی تھی، کرسی باندھ لی میرے ساتھ. کچا عامل نقصان کرتا. پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کام بناؤ.
اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کرے. اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر 25 مرتبہ پڑھ لیں. فجر میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں 25 مرتبہ. آیت الکرسی کو روح کا حصہ بنا لیں، روح کا حصہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہی. الحیو زندہ ہے اور زندہ رکھے گا. القیوم قائم دائم. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ آئے گی اس کو نیند، اونگ اور نہ نیند. سنا جھوٹا، نہ وہ اونگتے ہیں اور نہ وہ نیند کرتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس کے حضور. الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا. الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو تکاتی نہیں ان کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ عظیم بزرگ و برتر ہے. یہ آیت الکرسی ہے، اس کے بڑے فضائل ہے، بڑے مناقب ہے، بڑے مدائح ہے. 18 مقام پر اس آیت میں اللہ تعالی کا ظاہراً اور مضمراً بیان ہے. لفظ اللہ اور ہوا حی قیوم، لا تاخذہ کی ضمیر، لہو کے اندر ضمیر، یشفع کے اندر ضمیر، عندہ کی ضمیر، باذنہ کی ضمیر، یعلم کی ضمیر، من علمہ کی ضمیر، شاء کی ضمیر، کرسیہ السماوات کی ضمیر، یعودہ کی ضمیر، وہو العلی العظیم، ہوا علی عظیم. 18 مقامات ہو گئے. پورے 18 جگہ پر ایک آیت میں اللہ تعالی کا ذکر ہے ظاہراً اور مضمراً. کہیں اس میں ظاہر ہے اور کہیں ضمائر راجع ہے. ظاہراً اور مضمراً 18 مقامات الوہیت اس صورت میں بیان ہوئی. اللہ اللہ